السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، وفاقی حکومت نے ایک مرتبہ پھر وفاقی کابینہ میں رد و بدل کیا ہے، اور رد و بدل کیوں کیا گیا ہے، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، کیا حکمت عملی ہے، اس کے حوالے سے بتاؤں گا۔ پی ٹی آئی کی پرفارمنس جو ماضی میں ابھی تک رہی ہے اور ابھی آنے والے جو 28 مہینے باقی ہے، ان میں کیا یہ لوگ پرفارم کر پائیں گے۔ خان صاحب کی بہترین پرفارمنس جو ابھی تک رہی ہے عمران خان صاحب کی، وہ صرف وزراء کی تبدیلی میں رہی ہے۔ تبدیلی سرکار، جس طرح تبدیلی سرکار نام دیا گیا تھا، صرف وہ یہی کام کر رہی ہے۔ 2-2.5 سالوں میں یہی کام انہوں نے کیا ہے کہ وزراء اور کابینہ میں تبدیلی کرتی رہتی ہے، وزراء تبدیل کرتی رہتی ہے، کپتان اپنے کھلاڑی تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ باقی پرفارمنس کے حوالے سے کوئی چیز ان سے نہیں ہو رہی۔ اس حوالے سے بات کروں گا، لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، چوتھا وزیر خزانہ اب لایا گیا ہے شوکت ترین صاحب۔ شوکت ترین پہلے بھی زرداری صاحب کے دور میں بھی وزیر خزانہ رہے ہیں، لیکن حفیظ شیخ صاحب بھی ظاہر ہے وہ بھی رہے ہیں زرداری صاحب کے دور میں، مشرف کے دور میں۔ اب حفیظ شیخ کو بھی چلتا کر دیا گیا۔ حفیظ شیخ صاحب سے پہلے اسد عمر کو لایا گیا، تو اسد عمر کو وزیر بننے سے پہلے، حکومت آنے سے پہلے ہی ایسی ہائپ کریٹ کی گئی تھی، ایسا ترم خان ان کو بنا کر پیش کیا گیا تھا جی۔ پوری ٹیم میں جو پوسٹر بوائے جس کو کہتے ہیں، وہ ان کا اسد عمر صاحب تھے کہ اسد عمر جو ہیں باقی پی ٹی آئی، پوری تمام پی ٹی آئی کے تمام لوگوں کی جو صلاحیتیں ہیں، قابلیت ہے، وہ ایک طرف جی، اسد عمر کی قابلیت ایک طرف ہے۔ یعنی اسد عمر سب سے زیادہ قابل ترین آدمی ہے، لیکن تھوڑے عرصے میں ہی اسد عمر کی پرفارمنس بھی ٹھس ہو گئی، اور اسد عمر کو بھی نااہلی کی بنیاد پر ان کو ہٹا دیا گیا، اور پھر لایا گیا جی حفیظ شیخ صاحب۔ حفیظ شیخ صاحب کے لیے کہا جا رہا تھا کہ وہ آئی ایم ایف کے آدمی ہیں، تو آئی ایم ایف کے دباؤ پر ان کو لایا جاتا ہے۔ ہمیشہ یہی الزام رہا ہے زرداری کے دور میں یا مشرف کے دور میں، حفیظ شیخ جب بھی وزیر خزانہ بنے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ آئی ایم ایف کے کہنے پر، اور کیونکہ آئی ایم ایف کی جو شرائط ہوتی ہیں ان میں ایک شرط یہ بھی ہوتی ہے کہ وزیر خزانہ ہمارا رکھیں، کیونکہ جو پھر اس وزیر خزانہ سے کام لینا چاہے گا آئی ایم ایف اسی طرح ہی چلائے گا۔ پاکستان کو قرضے کے جال میں جکڑنا ہے، مہنگائی بڑھانی ہے، عوام پر بوجھ ڈالنا ہے، اس طرح جو اقدامات آئی ایم ایف کے ہوتے ہیں، مہنگا سودا جو ہے آئی ایم ایف کا، وہ آئی ایم ایف کا آدمی ہی کرا سکتا ہے۔ ایک خیال یہ بھی تھا اسد عمر کو جب ہٹایا جا رہا تھا، تو اس وقت یہ بھی خبریں چلی تھی کہ جی اسد عمر نے آئی ایم ایف کی ڈیل ماننے سے انکار کیا تھا۔ آئی ایم ایف کی ڈیل اس طرح نہیں کرنا چاہ رہے تھے کہ جس طرح آئی ایم ایف کرانا چاہ رہی تھی، لیکن یہ سب خبریں تھیں۔ بہرحال یہ تو پی ٹی آئی وہ جماعت ہے، وزیر اعظم صاحب شروع میں کہتے تھے کہ جی میں خودکشی کر لوں گا، آئی ایم ایف میں نہیں جاؤں گا۔ اس کے بعد پھر کوئی سال تک تقریباً یہ آئی ایم ایف میں نہیں جانا چاہ رہے تھے، تقریباً سال کے قریب عرصہ گزر رہا تھا کہ نہیں جا رہے تھے، اور آئی ایم ایف کے پاس جانے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ہر صورت میں جائیں گے، لیکن وزیر اعظم کو بار بار وہ جملہ آڑے آ رہا تھا کہ جی میں نے تو یہ کہا تھا کہ خودکشی کر لوں گا، آئی ایم ایف میں نہیں جاؤں گا۔ تو لیکن اس کے باوجود آئی ایم ایف میں پھر بھی گئے، یہ مجبوری تھی ان کی۔ اور خان صاحب نے جتنے بھی باتیں کی ہیں، جتنے بھی اعلانات کیے ہیں، یہ بدقسمتی ہے ہماری یا پی ٹی آئی کی یا حکومت کی یا ہم لوگوں کی، عوام کی، کہ خان صاحب نے جتنے بھی وعدے کیے ہیں ان پہ یو ٹرن لیا ہے۔ تقریباً اب 80-90% وعدوں پہ تو یو ٹرن لیا ہے خان صاحب نے، اور خان صاحب خود کہتے ہیں کہ بھائی یو ٹرن لینا
بہت بڑا کام ہوتا ہے، اور عظیم لوگ، دنیا کے عظیم لوگوں نے یو ٹرن لیا ہے۔ جو لوگ یو ٹرن لیتے ہیں وہ عظیم ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اسد عمر کو فارغ کر دیا۔ پھر جی حفیظ شیخ کو لایا گیا۔ حفیظ شیخ کو کچھ دن پہلے تو ہٹانے سے کچھ دن پہلے تو سینیٹر بنا رہے تھے، اور ان کو سینیٹر بنا کر فل فلیج وزیر بنانا چاہ رہے تھے، کیونکہ وہ مشیر تھے وزیر اعظم کے۔ اب وہ بننے جا رہے تھے فل فلیج وزیر، سینیٹر بن جاتے تو یہ تو خوش قسمتی قوم کی کہ وہ نہیں بن سکے سینیٹر حفیظ شیخ۔ لیکن اس کے بعد ہوا کیا، کچھ دنوں میں ہی وہی حفیظ شیخ جس کو سینیٹر بنا کے وزیر بنانا چاہ رہی تھی حکومت، اور کچھ دنوں کے بعد کہا گیا جی مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکا حفیظ شیخ صاحب، اور اس لیے حفیظ شیخ کو تبدیل کر رہے ہیں۔ چلو جی، پہلے تو مہنگائی یہی تھی، اسی طرح ہی بڑھ رہی تھی، سینیٹر کیوں بنا رہے تھے آپ؟ تو بہرحال الزام تو لگانا تھا کوئی نہ کوئی۔ تو بہت سارے لوگ اس طرح بھی کہہ رہے تھے کہ بھائی جی پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی کے دوست کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب، حفیظ شیخ جو ہیں خان صاحب سے چوری چھپ کے مہنگائی بڑھا دیتے۔ مہنگائی یار کوئی اسپیڈ ہے، گیس کی اسپیڈ، کوئی یہ گیس کے میٹر کی اسپیڈ بڑھانی ہے یا کم کرنی ہے، یہ تو کام نہیں کرتے تھے نا۔ مہنگائی کیسے چوری کیسے بڑھ سکتی ہے؟ خان صاحب کو پتہ نہیں ہوتا تھا، حفیظ شیخ مہنگائی بڑھا دیتے تھے، وزیر اعظم کو پتہ نہیں ہوتا تھا۔ یار کمال ہے، یہ بڑا عجیب لاجک میں نے سنا تھا۔ بہرحال حفیظ شیخ کو ہٹا دیا، اور پھر حماد اظہر صاحب کو چارج دی گئی جی وزیر خزانہ حماد اظہر صاحب ہوں گے۔ اب حماد اظہر صاحب کو بھی تبدیل کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا، اور ان کو دیا گیا ہے توانائی کی وزارت۔ اور توانائی کے جو وزیر تھے عمر ایوب صاحب، ان کو اقتصادی امور میں بھیج دیا گیا، اور وزیر خزانہ جو ہے جہاں سے حماد اظہر کو ہٹایا گیا ہے، وہ جو ہے وزارت خزانہ اور ریونیو، وہ شوکت ترین صاحب کو دے دی گئی ہے۔ اب اس میں مزیدار بات یہ ہے، خسرو بختیار کو بھی جو ہے صنعت و پیداوار دی گئی۔ مزیدار بات یہ ہے کہ وزیر اطلاعات پہلے فواد چودھری تھے، اور پھر فواد چودھری کو ہٹا کر سائنس اور ٹیکنالوجی دے دی گئی۔ پھر اب پھر سائنس اور ٹیکنالوجی سے وہ ان کو واپس بلا لیا گیا، ان سے واپس لے لی گئی ہے، اور پھر دوبارہ وزارت اطلاعات دے دی گئی ہے کہ بھئی آپ وزارت اطلاعات آپ بہتر سنبھال سکتے ہیں۔ پہلے ہٹایا کیوں تھا؟ اگر یہ بہتر سنبھال سکتے ہیں تو پہلے بھی سنبھال رہے تھے، آپ نے ہٹایا کیوں؟ یقیناً آپ نے اس لیے ہٹایا نا کہ پرفارمنس صحیح نہیں تھی وزارت اطلاعات کی، تو آپ نے چینج کر دیا۔ اب دوبارہ وہی آدمی کیسے پرفارم کرے گا؟ اور آپ نے پھر سائنس اور ٹیکنالوجی دوبارہ ان سے واپس لے لی ہے۔ اب سائنس اور ٹیکنالوجی دے دی آپ نے شبلی فراز صاحب کو۔ شبلی فراز کا کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ لینا دینا ہے؟ چلو یہ تو ہوتا ہے لینا دینا بہت سارے وزراء کا ان کے شعبوں سے نہیں بھی ہوتا، بندہ لرننگ ہوتی ہے، سیکھ جاتا ہے وقت کے ساتھ۔ لیکن یہ کر کیا رہے ہیں؟ اب وزیر اطلاعات لگایا تھا شبلی فراز کو، جب تک کچھ مہینے یہ سال سوا فرض کریں ایک بندہ کسی وزارت میں رہ رہا ہے، 6 مہینے سال وزارت میں کام کر رہا ہے، وزیر اطلاعات جس طرح شبلی فراز رہے، جیسے ہی بندہ اس وزارت کے معاملات کو، پہلے تو وہ کبھی وزیر اطلاعات نہیں رہے نا، لیکن وہ پہلی دفعہ بن رہے ہیں یا بن گئے، تو وہ جیسے ہی چیزوں کو سمجھنے لگتے ہیں، معاملات کو سمجھنے لگتے ہیں، تو اس کے بعد ان کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ بھائی جو معاملات پہلے تو 6 مہینے 8 مہینے بندے کو سمجھنے میں لگ جاتے ہیں، تو وہ جب سمجھ چکے ہوتے ہیں یا تھوڑا سا بہت سمجھ چکے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد آپ ہٹا دیتے ہیں۔ جب کام کرنے کا اس کا موقع آتا ہے، ٹائم آتا ہے، تو اس کے بعد آپ اس سے وزارت چھین لیتے ہیں، واپس لے لیتے ہیں۔ یہ کیسا منطق ہے؟ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی شروع میں جس طرح خان صاحب نے ابھی خود بھی کہا تھا کہ جی یہ ہمیں تو سال تو پتہ نہیں چیزوں کو سمجھنے میں لگ گیا تھا، پہلے تو باتیں کچھ اور کر رہے ہوتے تھے کہ ہمارے پاس ٹیم ہے، ہمارے پاس ہم نے بڑا ہوم ورک کیا ہوا ہے، ہم نے کس طرح چلانا ہے ملک کو، کس طرح ڈرائیو کرنا ہے ہم نے ملکی نظام۔ وہ تو پہلے تو
اتنی اتنی باتیں کی خان صاحب نے کہ وہ تو لوگ بھول جاتے ہیں، پھر بہت سارے لوگ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں لیکن اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے لوگ تو بالکل بھی بھول جاتے ہیں، تو وہ تو باتیں ماضی ہو گئیں۔ لیکن خان صاحب جس طرح پہلے کہتے تھے کہ بھئی ہمارے پاس ٹیم ہے، تو اب ٹیم وہ کہاں چلی گئی ہے؟ اب تو پتہ نہیں کتنے آپ نے ٹیمیں، صرف مرکز میں نہیں، آپ نے کے پی کے میں بھی اسی طرح ہی ٹیمیں تبدیل کی ہیں، تو آپ نے مرکز میں جتنے ٹیمیں 6 مہینے اپنا ان 2.5 پونے 3 سالوں میں چینج کی ہیں، یعنی 4 وزیر خزانہ 2.5 سالوں میں فرض کریں تو ان کے پاس 7 مہینے کا 8 مہینے کا بھی مدت نہیں ہوتی، تو 8 مہینے تو کسی وزیر کو اپنی وزارت کے معاملات، نئی وزارت جب وہ پہلی دفعہ فرض کرے وزیر بن رہے ہیں یا دوسری دفعہ بن رہے ہیں، تو ان کو معاملات کو سمجھنے میں لگ جاتے ہیں، تو وہ جب سمجھ چکے ہوتے ہیں، اب جب کام کرنے کا وقت آتا ہے تو آپ ان کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو ابھی جو ان کو تبدیل کیا گیا ہے، تو میرا خیال یہ ہے، یہ اس لیے تبدیل کیا گیا ہے تاکہ یہ ان کو جو لوگ لائے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو اور عوام کو ایک تسلی، خالی دلاسا ایک دینا ہوتا ہے کہ بھئی دیکھیں ہم سیریس ہیں، پہلے والی ٹیم کام نہیں کر رہی تھی، ہم نے دوسری ٹیم لگا دی، دوسری ٹیم کام نہیں کر رہی تھی، ہم نے تیسری ٹیم لگا دی، تیسری ٹیم کام نہیں کر رہی تھی، ہم نے اب چوتھی ٹیم لگا دی ہے۔ اس طرح وقت گین کر رہے ہیں خان صاحب، جتنا عرصہ بس چل سکے۔ اب ظاہر ہے ابھی اپوزیشن تو ہماری ایک دو، رضا کھٹری صاحب نے ایک پروگرام کیا تھا، اس میں ایک جملہ کہا تھا، میرے دوست جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ بھئی حکومت کرپٹ ہے، حکومت نااہل ہے، اپوزیشن کرپٹ ہے، یا حکومت کرپٹ ہے، اپوزیشن نااہل ہے، جس طرح بھی کہیں آپ، دونوں یہ محاورے ان پہ، دونوں جملے جو ہیں ان پہ فٹ آتے ہیں۔ اپوزیشن نااہل اس سینس میں ہے کہ حکومت گرا نہیں پا رہی، حکومت کی سمت سیدھی نہیں کر پا رہی، اور حکومت بھی اسی طرح ہی ہے۔ تو بہرحال حکومت نے اپنا وقت گین کر رہی ہے حکومت، اور اسی لیے یہ تبدیلیاں یہ کرتی رہتی ہے وقت کے ساتھ۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔